السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری کی کتاب مجالس المنتظرین جلد دوم مجالس نمبر 1 3 محرم الحرام۔ عزاداران گرامی، 3 محرم کا دن ہے۔ کربلائے معلیٰ میں جنوب مشرق کی طرف سے ایک کارواں بڑی شان و شوکت کے ساتھ داخل ہو رہا ہے۔ محملوں پر ریشم اور خز کے سرخ رنگ کے پردے لگے ہوئے ہیں۔ کچھ نوخیز وارانہ جوان اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ان محملوں کے چاروں طرف ایک حفاظتی دیوار بنا کر اپنے سعادت مند فرزند ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ان محملوں سے آگے تقریباً 3 یا 4 ہزار کا ایک لشکر ہے، جن میں سے کچھ ناقہ سوار ہیں، کچھ گھوڑے سوار ہیں، کچھ پیدل ہیں، کچھ اونٹوں پر۔ اس قافلہ کا سامان سفر ہے۔ یہاں آ کر کریم کربلا علیہ السلام کے راہوار کے قدم رک گئے۔ اس وقت کریم کربلا علیہ السلام نے 6 یا برویت دیگر 9 راہوار تبدیل کیے، مگر کسی راہوار نے بھی آگے قدم نہیں بڑھایا۔ میں یہاں بیان کرتا چلوں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو، کسی کو غیب کا علم نہیں۔ میں قربان جاؤں کریم کربلا علیہ السلام پر، جن کے راہوار کو بھی پتہ تھا یہی کربلا ہے، تو ان کے مالک کو کیا غیب کا علم نہیں؟ بعض کتب تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کریم کربلا علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اس زمین کی مٹی ہمیں اٹھا کر دیں۔ اصحاب نے مٹی پیش کی۔ کریم کربلا علیہ السلام نے اپنی جیب میں سے ایک رومال برآمد فرمایا، اس کو کھولا، اس میں بھی مٹی موجود تھی۔ دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھا اور فرمایا کہ رنگ تو دونوں کا ایک جیسا ہے۔ اس کے بعد دونوں کی خوشبو لی، پھر فرمایا کہ ہمارے خون کی ہی خوشبو ہے، دونوں میں سے آ رہی ہے۔ اس وقت کریم کربلا علیہ السلام کی مبارک زبان سے ایک فقرہ ادا ہوا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کے بعد فرمایا وَاللَّهَ تَخْزِبْ لَحِيتِ حَانَ وَاللَّهُ تَقْطَعُ أُدَاجِ۔ ترجمہ: اللہ کی قسم یہیں پر ہماری سفید ریش کو خون کے ساتھ غصب کیا جائے گا، اسی مقام پر ہمیں پس گردن شہید کیا جائے گا۔ اس کے بعد کریم کربلا علیہ السلام نے اصحاب و انصار کو حکم فرمایا کہ تم نہر القمہ کے کنارے پر خیام لگانے کا اہتمام کرو۔ یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ کربلائے معلیٰ سے آج دریائے فرات 25 سے 30 کلومیٹر مشرق کی طرف بہہ رہا ہے، مگر اس زمانہ میں موجودہ دریائے فرات کو نہر سوران کہا جاتا تھا، کیوں نہ کہ اس زمانہ میں دریائے فرات کی 2 شاخیں بن جاتی تھیں، مشرقی شاخ کو نہر سوران اور مغربی شاخ کو، جو دریا کا بڑا ہوا دھارا تھا، اسے دریائے فرات کہا جاتا تھا۔ بعد میں دریائے فرات کی مغربی شاخ ختم ہو گئی اور تمام دریا اپنی مشرقی شاخ میں سمٹ گیا تھا۔ یعنی قدیم دریائے فرات جو اس وقت کربلائے معلیٰ سے تقریباً 6 کلومیٹر مشرق کی طرف تھا، وہ آج موجود نہیں ہے۔ دریا کا رخ بدلنے کی وجہ سے آج وہ آباد زمینوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس قدیم دریائے فرات میں سے ایک نہر مسیب کے قریب سے نکلتی تھی، جو مغرب کی طرف سے سفر کرتی ہوئی غالباً رزازہ کی جھیل میں جا کر گرتی تھی۔ آج یہ رزازہ کی جھیل عراق کے ایک تفریحی مقام کا درجہ حاصل کر چکی ہے، مگر اس زمانہ میں یہ ایک قدرتی برساتی جھیل ہوا کرتی تھی۔ یہ نہر جو مسیب کے قریب سے نکل کر رزازہ کی جھیل میں جا کر گرتی تھی، یہی نہر القمہ تھی اور کربلا میں سے ایک مقام سے گزرتی تھی، جہاں پر آج شہنشاہ وفا علیہ السلام کا روضہ اطہر ہے، اور نہر القمہ آج بھی زیر زمین جاری ہے، جس کو آج تمام شیعہ جانتے ہیں کہ یہ نہر مخفی ہے۔
اور روضہ اطہر کے نیچے سے جاری ہے۔ آج تو اس کی ویڈیوز کیسٹس بھی موجود ہیں۔ آج جس کو نہر ترج یا نہر ہندی کہتے ہیں، یہ بنی عباس کے دور میں کھودی گئی تھی۔ جیلی سٹرینج کا خیال یہ ہے کہ قدیم نہر القمہ مسیب سے کچھ پہلے شمال کی سائڈ سے نکلتی تھی اور دریائے فرات سے متوازیانہ سفر کرتی ہوئی بطاح کے مرداب اعظم میں سے گزرتی تھی، جو ایک عظیم مرداب اعظم یعنی دلدلی علاقہ تھا، جو کوفہ سے بصرہ کی طرف آنے والوں کے راستے میں آتا تھا۔ یہاں پر دریائے فرات کی دونوں شاخوں کا پانی آزادانہ میدانوں میں پھیل جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے اس علاقے میں ایک بہت بڑا دلدل کا میدان تھا، جس کی وجہ سے کوفہ سے بصرہ آنے والوں کو القراء سے ہو کر ایک بڑا چکر کاٹ کر بصرہ آنا پڑتا تھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 3 محرم الحرام بمطابق 2 اکتوبر بروز جمعہ یہ قافلہ پاک کربلا معلیٰ میں خیمہ زن ہوا۔ معظم کونین صلوات اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ زمین کربلا بڑی دشت ناک ہے، یہاں آ کر ہمارے دل اداس ہو گئے ہیں، یہاں پر کوئی بہت بڑی مصیبت کا نزول ہونے والا ہے۔ بہرحال خیام لگائے گئے، پردہ دران توحید صلوات اللہ علیہ کو ادب و احترام اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ محملوں سے اتارا گیا۔ دوپہر کے بعد غازریہ کی بستی کے لوگوں کو طلب فرمایا گیا اور ان کے ساتھ سرزمین کربلا کی خریداری کا عمل شروع ہوا۔ ان الحسین اشتری نوح التی فیہا قبرہ من اہل النینوی والغزیریہ بستین الف درہم وتصدق بیہا علیہم اشرت ان یرشد و الی قبری ویزیف ومن ظہر 3 ایام۔ ترجمہ: کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مزار اقدس کے گرد و نواح کے زمین اہل غازریہ و نینوا سے 60,000 دینار 60,000 تولہ سونا کے عوض خریدی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اس سرزمین کو صدقہ جاریہ قرار دیا تھا، اور بنی اسد وغیرہ کے ساتھ خریداری اور تصدق کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو آ کر ہمارے مزار اقدس کے بارے میں دریافت کرے گا، تم ان کی ہمارے مزار اقدس کی طرف رہنمائی کرو گے اور ہر آنے والے زائر کو 3 دن اپنا مہمان بھی رکھو گے۔ اس کتاب میں یہ بھی ہے کہ جناب ابو حمزہ صمالی، جن کو 4 ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی خدمت کا اعزاز حاصل تھا، اور ان کی ایک دعائے ابو حمزہ صمالی کے نام سے بھی مشہور ہے، شہنشاہ معظم صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں: حرم الحسین علیہ الصلوۃ والسلام الذی اشترح 4 امیال فہو حلال لولدہ و موالیہا و حرام علی من خالف وفیہ البرکہ۔ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہد اقدس کا جو حرم ہے، اس مقام سے 4 میل دور تک کا علاقہ استعمال کرنا آپ کی اولاد پاک اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے حلال ہے، اور آپ کے دشمنوں کے لیے اس کا استعمال حرام ہے، اور یہ مقام خیر و برکت کا ہے۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ان میلوں سے مراد عربی میل ہے یا عراقی میل ہے، کیوں نہ کہ عربی میل 3 کلومیٹر کے برابر ہے اور عراقی میل 2 کلومیٹر کے برابر ہے۔ قول معروف کے مطابق یہ عربی میل ہی ہوں گے، کیوں نہ کہ عرب میں اگر بیٹھ کر فرمایا جا رہا تھا تو پھر عربی میل بھی ہی مراد ہوں گے۔ اس حساب سے یہ علاقہ 144 کلومیٹر کا بنتا ہے۔ جناب فاضل یزدی کتاب محیج الاحزان میں لکھتے ہیں کہ جس وقت خیام برپا ہو تو کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام حرم پاک میں تشریف لائے۔ انہوں نے اپنے خیمہ کو زینت بخشی تو اون محمد علیہ الصلوۃ والسلام
کہ پاک والدہ گرامی صلوات اللہ علیہ کریم کربلا علیہ الصلوات والسلام کے خیمہ میں تشریف لے آئیں اور عرض کی، بھائی جس وقت کہ ہم اس مقام پر آئے ہیں ہمارا دل بہت اداس ہے، یہ تو بڑی ہیبت ناک جگہ ہے۔ کریم کربلا علیہ الصلوات والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، میری بہن صلوات اللہ، جب جنگ صفین ہوئی تھی تو ہم بابا پاک علیہ الصلوات والسلام کے ساتھ تھے اور ہم نے اس مقام پر قیام کیا تھا۔ اس جگہ پر ہمارے بابا پاک علیہ الصلوات والسلام نے ایک خواب دیکھا تھا، جس کے بعد انہوں نے روتے ہوئے ہمیں اپنے قریب بلایا تھا اور فرمایا تھا کہ ہم نے عالم رویا میں دیکھا ہے کہ یہ سرزمین کربلا ایک خون کا سمندر بن گئی ہے اور تم اس خون کے دریا میں ہاتھ پیر مار رہے ہو اور بار بار استغاثہ فرما رہے ہو، حل منا سریا نصرنا۔ ترجمہ، کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے؟ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں مگر کوئی بھی تمہاری نصرت کے لیے نہیں آ رہا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تم اسی لہو کے سمندر میں غائب ہو گئے ہو۔ اس کے بعد بابا پاک علیہ الصلوات والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے لال، اگر اس مقام پر یہی وقت آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ ہم نے عرض کی تھی کہ ہم ہر حال میں صبر کریں گے۔ 3 محرم کا دن ہے، کاروان تطہیر کربلا کی سرزمین کو معلّہ کا اعزاز دینے کے لیے خیمہ زن ہوئے۔ جناب حور سلام اللہ علیہ نے ابن زیاد ملعون کی طرف خط لکھا تھا کہ شہنشاہ کربلا علیہ الصلوات والسلام حدود عراق میں داخل ہو چکے ہیں اور ان کو میں نے روکا تو انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر اہل کوفہ کو ہمارا آنا پسند نہیں ہے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں، تو بتا کہ ان کے بارے میں کیا کریں۔ اس کے جواب میں اس ملعون نے لکھا تھا کہ تو ان کو کسی ویران مقام پر خیمہ زن ہونے پر مجبور کر اور میرے دوسرے خط کا انتظار کر۔ جس وقت یہ دوسرا خط جناب حور سلام اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو اس وقت امام مظلوم علیہ الصلوات والسلام نے بنی اسد سے زمین کربلا خرید فرما کر اس مقام پر اپنی مستقل رہائش کا انتظام فرما چکے تھے۔ ابن زیاد ملعون نے جناب حور سلام اللہ علیہ کی طرف خط لکھنے کے بعد اپنی کارروائی کو تیز تر کر دیا اور اس وقت اس ملعون نے عمر ابن سعد بن ابی وقاص ملعون کو دربار میں بلایا۔